وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محبت سے درود و سلام پڑھ لیں تاکہ برکت ہو جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین. بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. معراج کا سماں ہے کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی ہی اسی پاک گھر کی ہے. محبوب رب عرش ہے اس سبز قبا میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. اور چھائے ملائکہ ہیں لگاتار ہے درود، پہرے میں بدلی پہری میں، پہرے پہ بدلی بدلی میں یہ بارش کدھر کی ہے. 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے. جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. تڑپا کریں بدل کے پھر آنا کہاں نصیب، بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے. اف بے حیائیاں اور یہ منہ تیرے حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اف بے حیائیاں اور یہ منہ تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے تیری خو درگزر کی ہے. اور مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور حضور سید کائنات مسخر موجودات دستگیر جہاں غم خسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد صاحب مسند زینت صدارت حضرت قبلہ سائیں جی اور میرے غیور مسلمان بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم. رب ذوالجلال کا احسان عظیم ہے کہ اس نے آج ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. آج کا دن بڑا عظیم دن ہے کہ جس دن حضرت سونا سائیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک بھی ہے، اور میرے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی رات کی وہ گھڑی بھی ہے. آج کا دن بڑا عظیم دن ہے کہ دونوں پروگرام اکٹھے ہو گئے ہیں. خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا آنا
اٹھنا بیٹھنا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کا میرا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام میں دوستی کا معیار اور طریقہ کار۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں جو ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ ایک جامعہ ہیں، پوری زندگی کا جو دار و مدار ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو احسن طریقے سے گزارے تو وہ اسلام کو اپنائے اور قرآن کریم کی تعلیمات کو لے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے اسوہ حسن پر عمل کرے تو یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ مفہوم ہے اپنی دوستی کو غنیمت جاننا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ دوستی کر رہا ہے تو کس سے کر رہا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں بندے کا دین وہی ہوتا ہے جو اس کے دوست کا دین ہوتا ہے۔ بندہ جس شخص سے دوستی کرتا ہے وہ یوں سمجھ لے کہ اس کے دین سے دوستی کرتا ہے۔ جس طرح انسان ایک دین کو اختیار کرنے کے لیے سوچتا ہے کہ یہ دین چاہے کوئی بھی دین ہے، کیا یہ کامل جامع اکمل ہے کہ نہیں ہے، اس پہ میں چل سکتا ہوں کہ نہیں چل سکتا ہوں، اسی طرح اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ دوستی کس سے کر رہا ہے، کیا ایسے شخص سے دوستی تو نہیں کر رہا کہ جس شخص سے دوستی کرنے سے اس کو نقصان ہو جائے، اور یہ نقصان اس دنیا کی حد تک نہیں آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا، اور جو فائدہ ہوگا وہ یہاں بھی ہوگا اور اگلے جہاں میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شریعت میں دوستی کا ایک بڑا مقام ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں روز قیامت بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اب جب کسی کو دوست بنایا جاتا ہے تو اس سے محبت ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ میرے شب و روز جو گزر رہے ہیں جیسا یہ عمل کرتا ہے ویسا عمل میں بھی کروں۔ تو رب ذوالجلال نے بڑے پیارے انداز میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ کچھ دوستیاں ایسی ہوں گی جو روز قیامت دشمنی میں بدل جائیں گی۔ سورۃ الزخرف میں آیت نمبر 67 میں ہے، رب ذوالجلال نے اس طرف توجہ دلوائی ہے کہ اپنی دوستی کو کوئی معمولی نہ جانو۔ آج تم جس کو عام سمجھ کر دوستی کر رہے ہو یا دنیا کا فائدہ سمجھ کر دوستی کر رہے ہو، روز قیامت وہ دشمنی میں بدل جائے گی، سوائے اس کے کہ جس دوستی کا معیار تقوی پر ہوگا اس دوستی کو کوئی آنچ نہیں آئے گی، بلکہ حشر کے دن وہ اس پر رشک کرے گا کہ میں نے جو دوستی کی تھی وہ بے فائدہ نہیں تھی، اس کا مجھے فائدہ ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین جو دے کر گئے، جو تعلیمات ہیں آپ کی، اس میں بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں دوستی کا ذکر فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ بری دوستی کی وبال کس طرح سے ہو سکتی ہیں۔ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقبہ بن معیط ایک شخص تھا جو سرکار کی بارگاہ میں بہت آتا جاتا تھا، اور وہ آپ کی بارگاہ میں اکثر آتا رہتا تھا۔ تو ایک دن کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میری طرف تشریف لائیں۔
تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری دعوت کو ایک ہی صورت میں قبول کروں گا کہ اگر تم مجھ پر ایمان لے آؤ۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اسی وقت اسلام قبول کیا اور کہنے لگا میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، وحدہ لا شریک مانتا ہوں، اور آپ کو اللہ کا نبی اور رسول مانتا ہوں۔ اب وہ ایمان لے آیا۔ ایمان لانے کے بعد اب وہ جب واپس گیا تو امیہ بن خلف اس کا بہت گہرا دوست تھا۔ اب وہ اس کو ملا، اس کو پتہ چلا کہ عقبہ بن معیط نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو چونکہ دونوں میں بہت گہری دوستی تھی تو اس نے اس کو مجبور کیا کہ تم اسلام سے دستبردار ہو جاؤ، اسلام کو چھوڑ دو۔ یہ ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا۔ تو اس دوستی نے اپنا رنگ دکھایا اور عقبہ بن معیط نے اسلام سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا۔ جب اس نے ایسا کیا، رب ذوالجلال کو غیرت آئی کہ میرے محبوب پر ایمان لانے والا، ان سے دوستی کرنے والا، ان سے قریب ہونے والا اگر ہٹ جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ رب ذوالجلال نے سورۃ فرقان کی 2 آیات نازل فرمائیں، 27 اور 28، اور اس میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ روز قیامت وہ شخص جس نے اپنی اچھی دوستی کو چھوڑ کر بری دوستی کو اختیار کیا، وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹتا پھرے گا کہ میں نے ایسا یہ جو عمل کیا ہے کتنا بڑا جرم کر لیا، کاش میں آقا کریم کی سنگت کو نہ چھوڑتا اور میں اس کافر کی دوستی کو نہ اپناتا تو آج مجھے جہنم میں نہ جانا پڑتا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹتا پھرے گا اور تف کرے گا، افسوس کرے گا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ تو قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر اس کو ارشاد فرمایا اور ہمیں سبق دیا کہ جو سنگت ہے، جو دوستی ہے، اس کا معیار بڑا اونچا ہے۔ روز قیامت ایسا نہ ہو کہ یہاں کی دوستی جو ہے وہ دشمنی میں بدل جائے اور پھر جہنم کا منہ دیکھنا پڑے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اب جس شخص نے تقوی کی بنیاد پر دوستی کی، اس نے کسی صالح بندے سے کی، کسی نیک انسان سے دوستی کی، اللہ کے ولی سے دوستی کی۔ جب اس نے اللہ کے ولی سے دوستی کی تو اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت روز قیامت اس کو اپنی رحمت کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ صرف ایک دوستی کرنے کی وجہ سے ہے، اگر اس کے لوازمات بہت زیادہ ہیں اور یہ موضوع بہت طویل ہے، لیکن اختصار کے ساتھ چند باتیں کر کے انشاءاللہ تعالی اجازت چاہوں گا۔ اور جس نے آج دوستی کا خیال نہ رکھا، کسی چور کے پاس بیٹھا، کسی لٹیرے کے پاس بیٹھا، کسی بے دین کے پاس بیٹھا، بد عقیدہ کے پاس بیٹھا، اس شخص کو روز قیامت رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جس نے آج اللہ کے بندوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر ان کی دوستی کو اختیار کیا تو رب العالمین اس کو وہ نعمتیں عطا فرمائے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور حشر میں اللہ تعالیٰ اس کو، اس کے چہرے کو ایسا نورانی کرے گا کہ فرشتے اس پر رشک کریں گے۔ وہ کہیں گے کیا یہ اللہ کا ولی ہے؟ کیا یہ اللہ کا نبی ہے؟ تو بتایا جائے گا نہیں نہیں، نہ تو یہ اللہ کا ولی ہے، نہ یہ اللہ کا نبی ہے، مگر ہاں یہ اللہ والوں کی نسبت میں ان کی دوستی میں بیٹھا کرتا تھا۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نورانیت عطا فرمائی ہے۔ ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ جب ہم اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں تو اس سے ہمیں ایک بات بڑی غور طلب، سمجھنے کے قابل وہ معلوم ہوتی ہے
کہ ہماری جو طبیعتیں ہیں نا، ہماری جو طبیعت ہے اس میں چوری کا عنصر بھی پایا جاتا ہے. جیسے بندہ کوئی چوری کر لیتا ہے نا، پتہ نہیں لگتا اس کو، عکس پایا جاتا ہے، جذب کرنے کی قوت پائی جاتی ہے، وہ جذب کر لیتا ہے. اسی طرح سے جب ہم اللہ کے بندے کی دوستی میں آتے ہیں، نیک صالحین کی دوستی میں آتے ہیں، تو ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مشکات شریف میں ہے، حضرت موسیٰ اشعری اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اچھے دوست کی مثال کستوری کے ایک بنڈل کی طرح ہے. کستوری کا ایک بنڈل ہو، وہ کسی کے پاس ہو. ہم نے بزرگان دین سے بڑے اشعار سنے ہوئے ہیں کہ جو ہے نا وہ لوہار کے پاس اور جو ہے اسی طرح عطار کے پاس اشعار بھی اس طرح مشہور ہیں کہ ان کی مثالوں سے ہمیں سکھایا بھی جاتا ہے. لیکن اصل جو دین ہے، جو اصل چیز لی گئی ہے، وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے لی گئی ہے. محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھے دوست کی مثال جو ہے وہ کستوری کے ایک بنڈل کی طرح ہے، اور برے دوست کی جو مثال ہے وہ لوہار کی بھٹی کی طرح ہے. اچھا دوست جو ہوتا ہے، جو اللہ کا نیک صالح بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس سے تین چیزیں جو ہیں وہ واضح طور پر ظاہر ہوتی ہیں جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں. اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے انسان جو ہے استفادہ حاصل کر سکے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کو جو پہلی نعمت حاصل ہوتی ہے نا اللہ کے بندے کے پاس جانے سے، وہ کیا حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے. سرکار کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کا بندہ سخی ہوتا ہے، اور صرف سخی نہیں ہوتا، وہ بڑا فیاض ہوتا ہے. اس کی طبیعت میں ہوتا ہے کہ میں دے دوں، میں جو میرے پاس نعمت ہے نا وہ میں نواز دوں. تو سرکار فرماتے ہیں یہ یوں ہی ہے کہ کستوری کا جو بنڈل اس کے پاس تھا وہ خود بخود راضی ہو کے دل سے وہ خود ہی کہ یہ لو یہ کستوری تمہاری ہوئی، یہ کستوری تمہاری ہوئی. مطلب کیا؟ کہ اللہ نے جو کچھ اسے عطا فرمایا ہے، جو اس نے رب سے لیا ہے، اللہ کے محبوب سے جو اس کو حاصل ہوا ہے، وہ اپنے ان دوستوں کو دینا چاہتا ہے کہ میرے دوستوں کو بھی وہ حاصل ہو جائے جو مجھے حاصل ہوا ہے، جو میری طبیعت میں ہے وہ میں آگے منتقل کر دوں. سرکار یہ محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو نیک صالح بندہ ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ یوں کرتا ہے، وہ اتنا سخی ہوتا ہے کہ اس کے پاس آنے والا مانگتا نہیں ہے. کیا کرتا ہے؟ وہ مانگتا نہیں ہے، وہ طلب لے کر نہیں آیا ہے، مگر اتنی بڑی آگے طلب ہے کہ وہ آگے نوازنا چاہتے ہیں، وہ اس کو دینا چاہتے ہیں، وہ اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اس کے پاس بھی چلا جائے اور یہ بھی اللہ کا بندہ بن جائے. پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دوسری چیز کیا ہوتی ہے، دوسری صورت اس میں کیا ہوتی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے بندے کے پاس آتا جاتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کستوری خریدنے کی طلب پیدا ہو جاتی ہے. کیا طلب پیدا ہو جاتی ہے؟ وہ کہتا ہے گھر میں روٹی ہو نہ ہو میں نے کستوری خریدنی ہے. کستوری کون سی ہے؟ یہ وہ کستوری ہے جو اللہ والوں سے، ان کے قلب سے وہ فیض مل رہا ہے. وہ یہ چاہتا ہے گھر میں کھانے کو ملے نہ ملے، میں درس قرآن سننے ضرور جاؤں گا، میں درس حدیث سننے ضرور جاؤں گا، میں فقہ کا درس لینے ضرور جاؤں گا، میں حضرت کے کلام کو سنوں گا، ان کے فیض کو حاصل کروں گا. یہ جو فیض مل رہا ہے اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ میرے دل کو جلا مل رہی ہے، میرا دل زندہ ہو رہا ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو رہی ہے. تو میں یہ حاصل کرنے کے لیے وہ سب کچھ جو میرے پاس نہیں ہے اس کی پرواہ نہیں کروں گا، فقط یہ جو چاشنی ہے اس کو لینے کی کوشش کروں گا. تو یہ اللہ کے بندے کی شان ہے کہ وہ اب طلب والا ہو گیا ہے، اس کے اندر یہ تحریک پیدا ہو گئی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں وہ کچھ لے لوں جو اللہ کے بندے کے پاس ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تیسری صورت کیا ہوتی ہے؟ تیسری صورت یہ ہوتی ہے، سرکار فرماتے ہیں اب آگے سے کستوری بیچنے والا بیچنا نہیں چاہتا اور کستوری لینے والا کستوری لینا نہیں چاہتا، دونوں ایسا نہیں چاہتے.
تیسری صورت کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں پھر بھی ہوتا کیا ہے، اب وہ کستوری والے کے پاس پہنچا ہے، کستوری کی یہ خاصیت ہے، یہ خوبی ہے، وہ نہ خریدنے والا خریدے نہ دینے والا دے، پھر بھی وہ جو کستوری کی خوشبو ہے وہ اس کو پہنچ جائے گی، اس کا فیض اس کو پہنچ جائے گا، اس کی بدعمالیاں اس میں سے جانا شروع ہو جائیں گی، اس کی بد کرداریاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اس کے اندر وہ وصف پیدا ہونا شروع ہو جائے گا جو اللہ کے بندوں کے اندر موجود ہوتا ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جب فرما رہے تھے تو دوسری طرف آپ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب فرماتے ہیں بری سنگت، بری دوستی، اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں اس سے دو طرح کی صورتیں واقع ہوتی ہیں۔ اچھی سنگت، اچھی صحبت سے تین صورتیں واقع ہوئیں، لیکن فرمایا جو برائی کرنے والے کو دوست رکھتا ہے، کسی بد عقیدہ کو دوست رکھتا ہے، کسی برے کو دوست رکھتا ہے، اس سے دو صورتیں واقع ہوتی ہیں۔ کیسی صورت واقع ہوتی ہے؟ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی جو بھٹی ہے، وہ لوہار کی جو بھٹی ہے، اس کے پاس وہ تازہ خوبصورت بڑے اچھے لباس میں جاتا ہے، جا کے وہاں پر وہ بیٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ چنگاریاں اڑتی ہیں، چنگاریاں اڑ کے اس کے کپڑوں پر گرتی ہیں، اس کا نقصان کرتی ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے شیک کر دیتی ہیں، سوراخ کر دیتی ہیں، حتیٰ کہ وہ نقصان اٹھا لیتا ہے۔ اگر ایسا نہ بھی ہو، اس نے خود کو بچا بھی لیا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی گندی بدبو جو ہے وہ اس شخص تک ضرور پہنچتی ہے اور اس کا اثر اس پر ضرور ہوتا ہے، اور اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ اس کے اندر گندی خصلت پیدا کرتا ہے۔ جب وہ گندی خصلت پیدا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے، نفس کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ نفس کی خواہش پہ چلنے والا ہو جاتا ہے۔ تو جیسے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش تو کر رہا تھا مگر وہ بچا نہیں پاتا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام اس دوستی کو بیان فرماتے ہیں جو خوبصورت ہے، جو حسن ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دن مٹی سے خوشبو آئی۔ آپ نے مٹی سے پوچھا، اے مٹی یہ تو بتا تیرے اندر یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ مٹی کہنے لگی، میں تو وہی مٹی ہوں جو گندی نالیوں میں بھی ہوتی ہوں، میں تو وہی مٹی ہوں جو گندگی کے ڈھیر پر ہوتی ہوں، لیکن یہ خوشبو میری نہیں ہے، یہ تو میرے دوست کی خوشبو ہے۔ دوست کون ہے تیرا؟ وہ کہنے لگی، میں نے کچھ وقت گلاب کے ساتھ گزارا ہے، جو میرے اندر خوشبو آ رہی ہے یہ میری اپنی نہیں ہے، یہ اس گلاب کی خوشبو ہے کہ جس خوشبو کے پاس میں نے کچھ وقت گزارا تھا۔ یہی مثال اللہ کے نیک صالحین کی ہے، جس نے اللہ کے بندے کے پاس کچھ وقت گزارا فقط اس لیے کہ وہ تقوی کے ماحول میں اللہ کی رضا کے لیے وہاں پر چلا گیا۔ وہ بہت گندا تھا، بہت گناہگار تھا، بہت سیاہکار تھا، اور وہ اس بات سے باخبر تھا کہ میرے اندر تو کوئی وصف نہیں پایا جاتا، میرے اندر کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی، مگر وہ اللہ کے بندوں کے پاس چلا جاتا ہے، ان کی صحبت کو اختیار کر لیتا ہے، ان کی سنگت کو اختیار کر لیتا ہے، تو اس کے اندر یہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر بھی وہی خوشبو آتی ہے کہ جو اللہ کے بندے کے اندر ہوتی ہے، اور اللہ کے بندے کے اندر جو خوشبو ہوتی ہے وہ خوشبو وہی ہوتی ہے جو محبوب علیہ السلام نے عطا کی ہوتی ہے، اور محبوب علیہ السلام کا جو فیض ہے وہ اللہ سے ملا ہے۔ تو یہ اللہ کی پیاری عطا کی ہوئی خوشبو ہے کہ جو ہمیں اللہ کے بندوں نے بتا دی ہے، طریقہ بتا دیا ہے۔ 1400 سال گزر گئے، ہمیں اللہ کے بندوں نے طرح طرح کے نکات کھول کھول کے بتا دیے کہ تم اگر خود کو سنوارنا چاہتے ہو تو خود تو تم سنور نہیں سکتے، مگر ایک صورت ہے کہ تم وہ سنگت اختیار کر لو جس سنگت کو اللہ پسند کرتا ہے، جس سنگت کو اللہ کے محبوب پسند کرتے ہیں، اور جس سنگت کو اللہ کا بندہ پسند کرتا ہے۔ مشکات شریف میں ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے
فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور زمین پر گھومتے پھرتے ہیں اور وہ ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں. آخر کار ان کو وہ جگہ مل جاتی ہے جہاں پہ وہ ذکر ہو رہا ہوتا ہے. ایک فرشتہ کہتا ہے، میں عربی کی عبارت جو ہے وہ اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ موضوع اتنا لمبا ہو جائے گا، وقت لمبا ہو جائے گا کہ بیان کرنا پھر ٹائم زیادہ درکار ہے اور ابھی وقت کی قلت بھی بہت ہے. اس مختصر انداز میں اس کو میں انشاءاللہ سمیٹوں گا. فرشتے کیا، ایک فرشتہ کہتا ہے بھئی ادھر آ جاؤ، وہ جگہ مل گئی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اب وہ کہتے ہیں آؤ، اپنی رحمت کے پروں سے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اپنی رحمت کے پروں سے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں. فرشتے اپنی رحمت کے پروں سے اس کو جب ڈھانپتے ہیں، وہ محفل جاری تھی، اس میں درس قرآن تھا، اس میں درس حدیث تھا، اس میں درس فقہ تھا، اس میں محبوب کی پیاری پیاری اداؤں کا ذکر تھا، اس میں محبوب کی پیاری اداؤں کا ذکر تھا. جب وہ محفل ختم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں واپس چلے جاتے ہیں. رب ذوالجلال پوچھتا ہے بتاؤ تو ذرا کیا دیکھ کے آئے ہو؟ زمین پر سیر و سیاحت کی تو تو نے کیا دیکھا ہے؟ اب فرشتے عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ، ہم ایک ایسی جگہ پر گئے جہاں پر کچھ لوگ اکٹھے ہوئے تھے، ان کی سنگت ایسی تھی، ان کی محبت ایسی تھی کہ وہ تیری رضا کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، ان کی دوستیاں تیری رضا کے لیے تھیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا تیری رضا کے لیے تھا، وہ ذکر کر رہے تھے. اللہ پوچھتا ہے اچھا یہ بتاؤ وہ کچھ مانگتے بھی تھے؟ وہ کچھ مانگتے بھی تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہاں، وہ تیری رحمت مانگتے تھے، وہ تیری جنت مانگتے تھے. اللہ فرماتا ہے اچھا یہ بتاؤ اس کے علاوہ وہ کسی چیز سے بچنا بھی چاہتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ ہاں، وہ جہنم سے بچنا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کو بخش دیا جائے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فرشتے گواہ ہو جاؤ، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کی جو حاجات تھیں وہ ساری پوری فرما دی ہے، رحمت بھی دی ہے، جنت بھی دی ہے اور معاف بھی کر دیا. اچھا فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ، وہاں پر ایک شخص ایسا آیا جس کی ان کے ساتھ جو ہے نا بڑی مختصر سی سنگت رہی، وہ ان کا سنگت کا دورانیہ بڑا مختصر تھا اور وہ کسی خاص مقصد کے لیے بھی نہیں آیا تھا. تو اے اللہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا تو نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے؟ وہ خاطی نہیں تھا، خطا والا تھا. خطا کا لفظ استعمال ہوا، خصوصاً بڑا گناہ گار. کیا؟ بڑا گناہ گار، صغیرہ نہیں، کبائر گناہوں میں گرا ہوا تھا. اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں اس کے. مولا تو کیا تو نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو خصوصاً بالخصوص معاف کر دیا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ کیوں تو نے معاف کر دیا؟ اللہ فرماتا ہے میں ان کو نہیں دیکھتا، میں ان کی سنگت کو دیکھتا ہوں. میں کس کو دیکھتا ہوں؟ میں ان کی دوستی کو دیکھتا ہوں کہ وہ آئے کس کے پاس ہیں، بیٹھے کس کے پاس ہیں، ذکر کس کے پاس بیٹھ کے کر رہے ہیں. میں نے اس کو معاف اس لیے کر دیا ہے کہ وہ میرے پیارے کے پاس بیٹھا تھا، میرے پیارے کے پاس بیٹھا تھا. اس کی سنگت کو چاہے وہ تھوڑی سی تھی، مختصر سی تھی، لیکن میں نے اس کے کبائر گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اللہ کے بندوں کی دوستی کی مثال بڑے پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو سمندر ہوتا ہے نا، سمندر، اس کا جو پانی ہے، اس کا پانی بخارات بن کے ہوا میں جاتا ہے. جب وہ ہوا میں جاتا ہے تو پھر بادل جو ہیں بن کے وہ بارش کی صورت میں برستا ہے. بارش برستی ہے تو بارش جو ہے نا برستے ہوئے
وہ اچھی صاف ستھری جگہ پہ بھی برستی ہے اور گندی جگہ پر بھی برستی ہے. گندگی کا جہاں ڈھیر تھا وہاں پر بھی برستی ہے, اور جہاں نفاست تھی, صاف ستھرا ماحول تھا, اس پر بھی برستی ہے. تو مولانا روم فرماتے ہیں بارش کا پانی جب اس گندگی پر پڑتا ہے تو وہ گندگی جو ہے وہ بھی بہنا شروع کر دیتی ہے. بارش اتنی ہوتی ہے, اتنی شدید ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے, پانی کا ریلا بننا شروع ہو جاتا ہے, اور ریلا بنتے بنتے پانی جو ہے اتنا بہتا ہے اس گندگی کو بہا کے لے جاتا ہے, اور بہا کے لے کے جا کے وہ کہاں پھینکتا ہے, آخر کار وہ سمندر کے اندر ہی پھینکتا ہے, جہاں سے وہ پانی بہارات کی صورت میں ہوا میں گیا تھا. اور پھر ہوا کیا, وہی پانی برسا اور برس کر اس پانی نے اس گندگی کو بہا دیا, اور بہا کے پھر وہ کہاں لے گیا, وہ سمندر کے اندر ہی لے گیا. وہ وہاں پلیتی بھی اکٹھی ہو گئی, صاف پانی بھی اکٹھا ہو گیا, لیکن کیا ہوا, وہاں پر اس کی بدبو بھی نہیں رہی, نہ اس کی بدبو رہی, نہ اس گندگی کا رنگ رہا, نہ اس میں بیل کچیل رہی. اب پانی بھی صاف اور شفاف ہو گیا ہے. تو فرمایا جس طرح اس سمندر کے اندر پانی پاک ہے, اسی طرح ایک گندا بندہ, گناہگار بندہ, بد کردار بندہ جب اللہ کے بندے کے پاس جاتا ہے اور وہاں پر اس پر رحمت کی برسات ہوتی ہے, تو اس رحمت کی برسات سے کیا ہوتا ہے, اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں کہ جیسے اس کے گناہ باقی ہی نہیں رہی, بالکل بھی نہیں رہے. وہ صغیرہ نہیں, کبائر گناہوں میں گرا ہوتا ہے, مگر اللہ کے بندے کی صحبت اختیار کرنے سے, اس کی دوستی اختیار کرنے سے, اس کی سنگت اختیار کرنے سے کیا ہوتا ہے, اللہ رب العزت اس کو پاک کر دیتا ہے. پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیارے انداز میں ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ کچھ لوگ روزے قیامت کیا ہوگا, کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے. کیا ہوگا, جنت میں چلے جائیں گے. تو وہ ان کے کچھ ساتھی ان کو نظر نہیں آئیں گے, تو وہ رب سے جھگڑا کریں گے. رب سے ویسے تو کوئی جھگڑا کر نہیں سکتا, وہ جھگڑا پیار والا کریں گے, اللہ سے عرض کریں گے مولا فلاں شخص جو ہے ہمارے ساتھ نمازیں بھی پڑھتا تھا, روزے بھی رکھتا تھا, اچھے کام بھی کرتا تھا, مگر اس سے کچھ غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں, جس کی بنیاد پر اے اللہ وہ اس وقت جہنم میں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں مولا تو ان کو بھی جنت عطا فرما دے, اے اللہ تو ان کو بھی بخش دے. تو ایسا نہیں ہوگا یہاں جو دنیا کی مثال ہے, کوئی بار بار بھی مانگے تو آگے سے جو ہے نا اس کو کچھ ملتا نہیں. وہ رب کائنات ہے, وہ رب العالمین ہے, وہ محبوب رب کریم ہے. وہ رب فرمائے گا اچھا چلو ٹھیک ہے, جاؤ کیا کرو, جس جس کو تم پہچانتے ہو جاؤ جنت سے لے آؤ, جس جس کو تم پہچانتے ہو اس کو جنت میں لے جاؤ, جہنم سے نکال لو. اب وہ سب لوگ جو جہنمی تھے, جہنم میں عذاب میں مبتلا تھے, اب ان کو وہ مومنین اللہ کے بندے جو ہیں وہ نکال کر رب کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے اور کہیں گے مولا یہ وہ ہمارے دوست ہیں جو دنیا میں ہمارے ساتھ تھے, اور آج تیرے فضل سے یہ تیرے سامنے ہیں, تو نے ان کو بخش دیا ہے, مگر یا اللہ تھوڑی سی عرض اور ہے. کیا عرض ہے؟ عرض کرتے ہیں مولا وہاں پر کچھ لوگ اور بھی ہیں جن کو ہم جانتے تو نہیں ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں یا اللہ وہ اہل ایمان وہ بھی بخشے جائیں. اللہ فرماتا ہے اچھا جاؤ ایسا کرو, جس کے پاس 1 دینار جتنا ایمان ہے نا جاؤ اس کو بھی لے جاؤ. 1 دینار جتنا ایمان جس کے پاس ہوگا اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا. پھر عرض کریں گے یا اللہ اب تو وہ آگے مگر کچھ لوگ اور باقی ہیں, اے پروردگار عالم ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی تو بخش دے.
تو وہ عرض کرتے ہیں جب اللہ سے، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اچھا جاؤ، جس کے پاس آدھے دینار کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی لے آؤ. حتیٰ کہ رب فرماتا ہے جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی بخش دیا میں نے. جب اللہ کے بندے اس دوستی کو جو کہ اہل ایمان کی دوستی ہے اور اس دنیا میں جس کی سنگت تھی اس سنگت والے کو وہاں سفارش کر کے بخشوا رہے ہیں تو محبوب رب العالمین کی سفارش کا عالم کیا ہوگا. حضرت آج ہم اس بارگاہ میں جو بیٹھے ہیں کچھ سبق لے کر جانا چاہیے کہ ہم جو کوتاہیاں کرتے ہیں، جو غفلت کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں نا ہم بڑے نیکوکار ہو گئے ہیں، بڑے اونچے مقام والے ہو گئے ہیں، ہمیں اب اللہ کے بندوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں اللہ کے بندے کی سنگت کی ضرورت نہ ہو. ہر صورت میں بندے کو اللہ تعالیٰ کے بندے کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ انسان کی نجات کا ذریعہ ہے. میں اپنے پروگرام یہ میرا اپنا ذاتی پروگرام ہے. کیوں بھلا؟ ہم سائیں جی کے ساتھ جو سنگت رکھتے ہیں نا وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے رکھتے ہیں. تو جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے وہ اس کو اپنا سمجھتا ہے. یہ مومنین آپس میں جو بھائی بھائی ہے نا، ہم تو سائیں جی کے غلام ہیں. ہم کیا ہیں؟ سائیں جی کے غلام ہیں. اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس سنگت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور بزرگان دین سے یہ جو فیض ہم تک پہنچا ہے قبلہ سائیں جی کی صورت میں یہ کبھی بھی کم نہ ہو. آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. پیارے محبوب علیہ السلام نے ایک نقطہ حل فرما دیا ہے حدیث پاک سے جو ہمیں ملتا ہے. آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم اگر دوست بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں داتا صاحب کو دوست بنانا چاہیے، ہم غوث پاک کو دوست بنانا چاہتے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دوست بنانا چاہتے ہیں، حضرت سونا سائیں کو دوست بنانا چاہتے ہیں، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری کو دوست بنانا چاہتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کو دوست بنانا چاہتے ہیں. تو ہم یہ کیسے دوست بنائیں گے؟ ہم تو ان سے ملے بھی نہیں ہیں، ان کی سنگت ہمیں نہیں نصیب ہو سکی. ان کی جب وہ دنیا میں تھے اس وقت ہم ان کے قریب نہ بھٹک سکے، مگر ہمارے دل میں ان کی محبت ہے، ہم ان کو اپنا دوست چاہتے ہیں کہ ان سے ہماری دوستی رہے. تو پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا روز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا. اور پیارے محبوب علیہ السلام نے جب یہ فرمان فرمایا ایک صحابی کو جو پوچھ رہا تھا حضور قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا تو نے تیاری کی ہے؟ تو کہنے لگا حضور تو میرے پاس عمل تو کوئی نہیں ہے مگر میں آپ سے محبت کرتا ہوں. پیارے محبوب نے فرمایا تو پھر اے صحابہ گواہ ہو جاؤ کہ جو جس سے محبت کرتا ہوگا روز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا. تو جو اللہ کے پیاروں سے محبت کرتے ہیں روز قیامت رب ذوالجلال مشرق والوں کو مغرب والوں سے ملا دے گا اور مغرب والوں کو مشرق والوں سے ملا دے گا، شمال والوں کو جنوب والوں سے ملا دے گا. آج جو حضور سیدنا غوث الورا سے محبت کرتے ہیں، حضور داتا صاحب سے محبت کرتے ہیں، روز قیامت انہی کے جھنڈے تلے کھڑے ہوں گے اور اللہ پروردگار عالم کا فرمان، اس کے محبوب کا فرمان سچا اور اٹل ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. اور آخر میں دعا ہے حضور قبلہ سائیں جی آپ کی اللہ تعالیٰ عمر دراز فرمائے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے آمین. اور آپ کے فیض سے ہم سب کو مستفید فرمائے، ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ جلا عطا فرمائے.